نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم سلیلہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضور براق پر سوار ہو کے مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور براق بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اچانک کیا دیکھا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیونکہ صلاۃ کے معنی دو ہیں، صلاۃ کا معنی دروش کی بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء علیہم السلام یصلون فی قبورہم لأنہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ انبیاء السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ موسیٰ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے براق پر دیکھا۔ اور دوسری روایت میں ہے فرماتے ہیں حضور ذرا میں آگے نکلا فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي میں نے ابراہیم السلام کو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ فَإِذَا عِيسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي پھر حضرت عیسیٰ السلام کو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ مفتی جعفر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی ہے مرآت المناجی، اس میں لکھا ہے کہ قائمٌ سے مراد ہے کھڑا ہونا، تو معنی یہ ہے کہ حضور آپ وہ لیٹے ہوئے تھے یا پھر یہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کو دیکھا، براق پر دیکھا۔ یہ تینوں رسول تینوں نبی حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے یہ سلام پڑھنے لگے السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو۔ وہ کھڑے ہو کے انبیاء اسلام حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے تھے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ عاشر اکٹھے کرنے والے ہیں اور آپ پر سلام ہو۔ تو انبیاء اسلام حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جب آگے گیا حتیٰ اتیت بیت المقدس فربطت بالحلقۃ التی تربط بها الانبیاء قال ثم دخلت المسجد فصلیت فی رکعتین۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا سبحان اللہ، تو میں نے اپنے براق کو اس کھڑے سے باندھا جس سے حضرات انبیاء باندھا کرتے تھے۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا
تو اس میں نے انبیاء کو 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سبحان آپ دوسری روایت کو سن لیجیے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ لما انتہینا الی بیت المقدس دخلت المسجد فعرفت النبیین ثم اذن مؤذن فاقیمت الصلاۃ فصلیت بہم۔ یہ دوسری عبارت ہے۔ حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں بیت المقدس میں پہنچ گیا اور اس میں جب داخل ہوا تو میں نے تمام انبیاء کو پہچانا۔ جبرائیل امین نے اذان دی اور میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے سامنے اپنے صحابہ کو پڑھا چکے تھے، لہذا یہ سحری کی نماز ہو سکتی ہے۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسلام حضور کے مقتدی تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کو وہ نماز 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہو مانیو اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہو مانیو اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تمام انبیاء حضور کے مقتدی ہیں اور حضور سب کے امام ہیں۔ حضور امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ روز مساء کو جو انبیاء نے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم ضرور ان پر ایمان بھی لائیں گے، تو پیچھے کھڑے ہو کے 1,26,000 نے حضور پر ایمان بھی لایا اور اپنا امام بنایا۔ اب نماز کے بعد ان رسولوں نے خطبے بھی پڑھے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی تو رسولوں نے خطبے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں خطبہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,26,000 کم و بیش انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ سنایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما فاصطفانی فانزل علی التوراۃ وجعل ہلاک فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ تمام تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے ساتھ کلام فرمایا اور مجھے برگزیدہ بنایا، مجھ پر تورات نازل کی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر کی، اور میری امت کو ایسی قوم بنایا یا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اب دوسرا خطبہ کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا۔ الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ وعلمنی الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وجعلنی مثل آدم خلقہ من تراب قال له کن فیکون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھے کتاب، حکمت اور انجیل و تورات کا علم دیا، مجھ کو مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، فرمایا ہو جا، پس آدم علیہ السلام کا وجود ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی بنا ہے۔ قال لہ کن فیکون، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا ہو جاؤ، وہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہو جاؤ تو ہو گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضور کے جد امجد، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اب دیکھو یہ جسد مار روح ہے، تمام انبیاء زندہ ہیں اور ظاہری جسموں میں کھڑے ہو کے حضور کے سامنے 1,24,000 انبیاء کے سامنے خطبے پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی
اتخذنی خلیلا ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یؤتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اپنا فرمانبردار بنایا، جس کی پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے بچایا اور اس نے اسے میرے لیے ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی کا باعث بنایا۔ آخر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضور کا خطبہ سنے۔ باقی رسولوں میں خطبے دیے ہیں جو کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں نے 3 رسولوں کے خطبے میں نے آپ سامنے پڑھے ہیں۔ اب چوتھا خطبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، حضور کا خطبہ سنیں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرع لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ یہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور مجھ پر قرآن فرقان نازل کیا، اس میں ہر چیز واضح بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا۔ میری امت وسط بنایا، میری امت کو وسط بنایا، یعنی درمیانی امت۔ میری امت یہ اول و آخر ہے، مجھے شرح صدر کی نعمت سے نوازا، میرا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا، میرے ذکر کو میرے لیے بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کھڑے ہو کے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور تمام انبیاء کے سامنے کہ بِهَذَا فَضَّلَكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انبیاء کے جماعت، انہی احسانات انعامات کے باعث محمد ہم سب سے فضیلت پا گئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل نبی محتاج ہونا دے او سرتاج تماما، آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلاما۔ اور ویک سے مال حبیب میرے دا صدقے صدقے جامن، شرف سعادت پامن سارے کہ شکر بجا لیامن۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا انبیاء جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی آئے اور آسمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اب اس سے آگے میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کو نماز پڑھائی اور انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے، اب حضور کا سفر شروع ہوتا ہے پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، 7ویں آسمان تک۔ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں قرآن فرقان حمید میں آیات کریمہ سورہ نجم میں اس شاندار طریقے سے حضور کا معراج بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، مہربان جو رحم کرنے والا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس کا بندے ستارے کی جب وہ نیچے اترا یا اوپر گیا، دونوں معنی ہیں۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ سے بھٹکا نہ بہکا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنے خواہش سے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔
علمہ شدید القوا ذو مرہ، اور انہیں سکھایا ہے زبردست قوت والے نے، ذو مرۃ فاستویٰ، بڑے دانا نے، پھر اس نے بلندیوں کو کسر کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم لامکان میں، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کتنے قریب، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی جو وحی کی، یہی جو کلام الہی تھا یا کلام مصطفیٰ تھا، وہ ایک وحی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں وحی بھیجتا ہوں، جب چاہتا ہوں بھیجتا ہوں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، یعنی یہ حضور فرماتا ہے تو ربی، میں نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پر جھگڑتے ہو کہ حضور نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اسے 2 بار دیکھا، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ یغشیٰ سدرۃ مَا یغشیٰ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سدرہ کی بیری کا درخت تھا 7ویں آسمان پر۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ درماندہ جسم مصطفیٰ، نہ حد ادب سے آگے بڑھے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ سورہ نجم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اب جو فرمایا نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے ستارے کی، یہ نجم سے اور اذا ہوا سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وَالنَّبِيُّ وَحْيُهُ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَجُفِّزَ عَلَىٰ هَٰذَا أَنْ جُرَادَ بِهَوَاهُ صُعُودُهُ وَعُرُوجُهُ علیہ الصلاۃ والسلام إِلَىٰ مُنْقَطِعِ الْعَيْنِ۔ تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان میں یہ روایت جو ہے جو ذکر ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، یعنی النجم سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ ہے۔ اذا ہوا سے مراد حضور پاک شب معراج آسمان سے اوپر جانا اور پھر نیچے آنا، یہ دونوں مراد ہیں۔ اور دوسرا معنی حضور کے شب معراج وہاں تک عروج کرنا جہاں مکان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا سے 7ویں آسمان تک معراج کرائی گئی، کیونکہ معراج کا معنی ہے جس کے ذریعے سے حضور کو اتنی بلندی پر تشریف لے گئی۔ اس لیے بعض محدثین نے کہا کہ حضور براق پر سوار کو تشریف لے گئی، بعض نے کہا مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک سیڑھی کے ذریعے سے حضور تشریف لے گئی، کیونکہ معراج کا معنی سیڑھی بھی ہے۔ اب تو اس کی تفصیل سنیے، حضور کیسے آسمان پر گئے۔ آپ حدیث پاک میں مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے اور مسلم بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب حدیث پاک سنیں حضور پہلے آسمان پر کیسے تشریف لے گئے۔ فرمایا فلما جئتا الى السماء معراج به فعرج بي الى السماء ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء، پھر جبریل امین میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف چلا گیا۔ فلما جئتا الى السماء الدنيا، فلما جئتا الى السماء الدنيا، تو جب میں دنیاوی آسمان پر پہنچا، قال جبریل لخازن السماء،
تو حضرت جبریل امین نے آسمان کے خزانچی سے کہا افتح الباب، دروازہ کھولو۔ مسجد اقصیٰ کے بالکل اوپر ایک دروازہ ہے جو شب معراج ہی کھلا ہے، اس کے بعد یہ بند ہو گیا۔ یہ حضور کے لیے بنایا گیا تھا آسمان میں ایک دروازہ، مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے بیت المقدس میں۔ فرمایا جبریل امین نے دروازہ کھڑکھڑایا اور جو خازن تھا اس نے دروازہ کھولا، اور اس نے پوچھا قال من ھذا؟ قال ھذا جبرائیل۔ اس نے کہا دروازے کو دستک دینے والے کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں۔ قال هل معك احد؟ کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں۔ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین نے کہا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال ارسل الیہ، کہا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، جبریل امین نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ فلما فتح علی السماء الدنیا، جب دروازہ کھولا گیا تو ہم دنیا کے آسمان پر چڑھ گئے۔ سبحان اذا رجل قائد علی یمینہ اسودۃ، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے دائیں طرف کچھ جماعتیں تھیں، جن کے دائیں طرف کچھ جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اذا رجل قائد علی یمینہ اسودۃ، کہا وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں طرف کچھ جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وعلی یسار اسودۃ، اور بائیں طرف بھی کچھ جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اذا نظر قبل یمینہ ضاحکا، جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھے تو ہنستے تھے۔ فاذا نظر قبل شمالہ بکا، جب وہ بائیں طرف دیکھے تو روتے تھے۔ فقال مرحبا، پھر انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید، بالنبی صالح ابن صالح، اے نبی صالح، اے فرزند صالح۔ قلت لجبریل من ھذا، میں نے جبریل سے کہا یہ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا قال ھذا آدم، کہا یہ حضرت آدم السلام ہے۔ وَهَذِهِ الْأَسْوَدُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسْلُ بَنِيهِ، یہ جو جماعتیں ان کے دائیں بائیں ان کی اولادیں ہیں۔ فَأَعْرَجَ يَمِينَ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جو آدم السلام کے دائیں طرف ہیں یہ جنتی ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ وَالْأَسْوَدُ الَّتِي عَنْ شِمَالِ أَهْلُ النَّارِ، جو بائیں طرف جماعت بیٹھی ہے وہ جہنمی ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَاحِكًا، جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ قِبْلَ شِمَالِهِ بَكَىٰ، جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پوری اولاد بھی دکھائی گئی۔ اب ان کے ساتھ جو واقعات ہونے والے ہیں قیامت کے دن وہ بھی دکھائے گئے، دائیں بھی دیکھے بائیں بھی دیکھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر آنے وقت کے بارے کے بارے میں مشاہدہ فرما سکتے ہیں تو امام الانبیاء تو بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی امت کے سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آنے والے جمعہ پر بقیہ موضوع پیش کروں گا کہ آدم علیہ السلام سے کیسے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے حضور کی مزید کیا گفتگو ہوئی ہے، پھر اس کو دوسرے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔